بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ جادوگراں نو توبہ دی توفیق نصیب ہو گئی اور انہوں نے اللہ جل شانہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیتا اور اعلان کر دیتا کہ اسی آمنا برب العالمین، اسی اللہ جل شانہ نو کائنات کا رب اور پروردگار من لیا اور اس رب نو اسی اپنا رب منیا جس نو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام رب من لے۔ میں عرض کیتا ہے ابھی اللہ جل شانہ دے نال ایمان دی تعین ہونی چاہیے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون بھڑک اٹھا، فرعون دے کول جواب سریا کوئی نہیں۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ مقابلے جس لئے دلائل ہون تو بندہ دلائل دینا، جس کو دلائل ختم ہو جائیں وہ پھر جھگڑے تے آ جانا، بھاویں وہ کمزور ہوئے تو شور پا دینا، طاقتور ہوئے تو لڑائی کرن لگ پوندا۔ فرعون چونکہ حکمران ہے اور بڑا طاقتور حکمران ہے، فرعون نے فوراً آکھیا بھی اگر تسی ایمان لے آنا ہے یا یہ حقیقت ہے تو پھر تسی میرے نال گل کرنی، مینوں دسنا ہے اسے حقیقت ہونے دے کے اسباب ان کے وجہ کے گل ہے، تسی میرے نال گل نہیں کیتی اور میرے کو اجازت لئی نہیں، یا تو تسی مینوں قائل کر دے، مینوں دس دے کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں حقیقت ہے اور یہ حق ہے، یا اساں جو کیتا جادو ہے، انہاں جو کیتا جادو نہیں، تو میں تانوں اجازت دے دینا، اور پھر تسی تو میرے نال گل ہی نہیں کیتی۔ اور ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها، یہ سب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نہ مل کے تساں سارے یہ خفیہ تدبیر کیتی، تسیں یہ سارا تہاڈا ایک مکر ہے، تساں مل کے سازش کیتی ہے اور تسی چاہندے ہو کہ شہر جو لوکاں نوں کڈ دتا جائے اور تسی شہر تے قبضہ کرنا چاہتے، تسی تو حکومت لینا چاہندے ہو۔ اور فرعون نوں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی پرورش ہی اس دے محل تے ہوئی، اور پھر جس ویلے محل چوں نکلے تو وہ قبطی ایک انہوں نے ہتھوں قتل ہو گیا، تو وہ اتھوں تشریف لے گئے اور مدین چلے گئے، شعیب علیہ السلام دے کول رہے، اتھوں واپس آئے سیدھے فرعون دے دربار جا کے، فرعون بھی یہ جان دے ساری گل، موسیٰ علیہ السلام نہ تسے جرا کیتی ہے، پھر تسی ساڈے کول وڈے نکے ہوئے ہو، پھر تمہیں پتہ جڑا جرم تسی کیتا تے نس کے اج تسی آتے ہو میں اللہ دا رسول ہاں۔ جادوگر تے مختلف شہراں دے اور پورے ملک دے جادوگر مختلف شہراں چ موسیٰ علیہ السلام انہاں دی ملاقات کی تھی، لیکن چونکہ وہ لاجواب ہو گیا، اس نے صرف جھگڑا کرنا ہے، واقعہ لگا سازش کی تھی تساں موسیٰ نہ مل کے، اور تسی شہر یہ جو تسی حکومت دا تخت الٹنا چاہتے ہو، تسی مصر تے قبضہ کرنا چاہتے ہو، اور فسوف تعلق تانوں پتہ لگ جائے گا، میں تہاڈے نال کر لینا گل، تانوں لگ سمجھ جائے گی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تساں دے ایک پاسے دا ہاتھ دوسرے پاسے دا پیر کٹ دیاں گا، مخالف سمت دے اعضاء کٹ دیاں گا، لتاں باں کپ دیاں گا، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تساں سارے سولی چڑھا دیاں گا اور ٹنگ دیاں گا۔ ایمان دی بڑی عجب اور بڑی خوبصورت خصوصیت یہ ہے کہ ایمان نصیب ہو جائے اور اسے قوت ہوئے تو پھر جڑی زیادہ شوق ہونا وہ لقاء الہی دا ہونا،
اور زیادہ خطرہ جڑا ہوندا وہ اللہ دی نافرمانی تو اور گناہ تو ہوندا. زندگی موت دی پرواہ نہیں راندی بلکہ ایسی موت جیسے گناہ معاف ہو ونجن اور جڑی اللہ دی بارگاہ سرخرو کر دے اور جڑی شہادت بن جائے اس دی تو پھر مومن تمنا کردا. بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے, ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ زندگی بھر اگر کسی دے دل چ تمنا نہیں پیدا ہوئی کہ میں بھی شہید ہو ونجا تو اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں. ایمان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ دل دے وچ ایک امنگ پیدا کر دینا کہ میں اللہ دی بارگاہ چ ونجا اور اتنے سرخرو ہوا اور اللہ دی رحمت ہوئے میرے تے اور میرا پروردگار میرے تے راضی ہوئے. فرعون نے تو بڑی اپنے تو بڑا روپ پایا اس کہ میں تواڈے ہاتھ پیر کٹ کے تانوں سولی چڑھا دیاں, تانوں لگ سمجھ جائے گی کہ تسی کس دی نافرمانی کی تھی. انہاں دا جواب یہ سی قالوا انا الی ربنا منقلبون. کہ بڑی گل ہے, اگر تو سانو قتل کریں گا تو اسی شہید ہو کے اللہ دی بارگاہ پہنچ جائیں گے, ساڈا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اس نے تو گل کی سی ڈران واسطے, روپ پان واسطے کہ لرزن لگ پین گے, اور اگر ایمان نہ لائے ہوندے تو لرزہ تاری ہو ویندا, کب کبھی تاری ہو ویندی, گڑ گڑان دے پھر ان دی محنت کر دے, معافی منگ دے. لیکن نور ایمان دی قوت یہ ہے کہ موت منزل بن ویندی. وہ فرمایا نا الموت جسرن یوصل الحبیب الی الحبیب. موت یہ پل ہے جیڑی محبوب دی بارگاہ بندے نو پہنچا دیندی. اس واسطے انہوں وہ موت یا ہاتھوں پیروں کا کٹیا جانا یا سولی تے ٹنگیا جانا مشکل نہیں لگا. انہوں دی نظر نتیجے تے چلی گئی کہ ہاتھ پیر کٹے جان گے کس جرم میں کیسے اللہ تے ایمان آندا, سولی تے ٹنگ دیتا جائے گا کس جرم میں کیسے اللہ تے ایمان آندا, اور اس جرم میں اگر انسان ٹنگ دے گا تو اسی تو سرخرو ہو کے اللہ دی بارگاہ پہنچ جا گے. قالو انا الی ربنا منقلبون. کیا کر یار تو کب لتاما کٹنا تے کٹ, سولی تے ٹنگنا تے ٹنگ, ساڈا بگڑے گا کچھ نہیں, سانو مزید انعام ملے گا اور اسی اللہ دی بارگاہ سرخرو ہو کے پہنچ جائیں گے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. تو کیڑی گل دا انتقام ساڑے کو لے رہے ہیں, کیڑی گل تے تو ساڑی تو تین غصہ چڑھ گیا, کس گل دے بدلے تو سانو قتل کرنا چاہنا اور سولی دینا چاہنا اور ساڑے ہاتھ پیر کپنا چاہنا, سوائے اس دے تساں کوئی جرم نہیں کیتا. ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اللہ جل شانو دی جس ویلے دلائل ساڑے کو آئے انسان سمجھ آئیے اسا اللہ پاک دی گل من لئیے, اللہ دی ذات تے ایمان لے آیا, اللہ دے نبی تے ایمان لے آیا, اور تے اسی تیرا کوئی جرم نہیں کیتا, تیرا بگاڑیا کچھ نہیں. اور اگر اللہ تے ایمان آنا اور اللہ دے نبی تے ایمان آنا ایڈا جرم ہے کہ اسے تو سانو سولی دے رہے اور ساڑھے ہاتھ پیر کپ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. پھر اسی اللہ نا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلم. یا اللہ ساڑھے تے صبر اڈھیل دے, سانو قوت دے, اس قوت برداشت دے دے, سانو جرت دے دے, اور سانو ایمانداران دے نال موت دے, ایمان دی حالت وچ موت دے. اللہ ہاتھ پیر سلامت رون نہ رون, جان روے نہ روے, ایمان سلامت روے. ایک خصوصیت ہے نسبت نبوتی, ایمان نہ ہے اللہ دے نبی اللہ تے رسول تے اعتبار دا. ہوں انہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دی نبوت ایسا یقین نصیب ہویا اور ایسا اعتبار آ گیا کہ اس اعتبار نال انہوں دا اللہ تے یقین پختہ تر ہو گیا. اور فرعون نے جس ویلے بڑی سخت سزا تجویز کیتی ہے کہ ہاتھ پیر کٹ کے سولی تے لٹکا دیو, تو انہوں نے فرمایا یار اتنی سخت سزا تو اس واسطے دے رہا کہ اسی اللہ تے ایمان لے آیا, تو پھر تو سزا دے. اسی اپنے رب نہ گل اپنے پروردگار نہ گل چاہیے یہ ہے کہ اتنے وہ بھی تاک سکتے کہ یا اللہ اس مصیبت تو سانو بچا. انہوں نے فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا, یا اللہ سانو ہمت دے, سانو طاقت دے کہ اسی تیری راہ وچ قربان ہو جائیے. وتوفنا مسلمین, اور سانو اس حال وچ موت آوے کہ ساڈا ایمان تیرے نام مضبوط ہوئے. انہوں نے دنیا اور دنیا دی زندگی دی بجائے آخرت اور عاقبت اور اللہ دی بارگاہ سرخروئی نو ترجیح دیتی. یہ ساریاں چیزاں یہ انہوں نے کیا سمجھا دیتی, کس نے انہوں نے دسیا, کس انہوں نے واز کیتا, کس انہوں نے تلقین کیتی, کچھ بھی نہیں.
صبح دے سورج نو انہاں نو تکیا کہ وہ فرعون کول تمنا لائی بیٹھے اور فرعون نہ گل پہ انا لنا اجرا ان كنا نحن الغالبین، بھئی اسی اگر جیت گئے بادشاہ سلامت تو پھر تسی سانو انعام ضرور دیو گے۔ اور سارے دوست آخیا بالکل انکم اذا من المقربون، میں تانوں اپنے دربار کرسیاں دیواں گا اور تسی اہل دربار شامل ہو جاؤ گے۔ انہیں بندے ڈردا سورج انہوں نے تکدا پیا، فرعون تو گاہ نہیں پاندے، وادن تو ہے کہ تو کرنا کہ تو کا بگاڑ کہہ سکنا، اگر تو سانو موت دی سزا دیں گا تو ساڈا بگڑے گا تو کچھ نہیں، اسی اللہ دی بارگاہ پہنچ جائیں گے اور الحمدللہ شہید ہو کے جاؤں گے، سرخرو ہو کے جاؤں گے، پھر رب العالمین دی بارگاہ چل کر دیں کہ اللہ تو تک قادر ہے، سانو ہمت دے۔ دیکھو کیسی عجیب گل ہے، گھبرا کے اتنے یہ دعا بھی مانگ سکتے کہ یا اللہ ساڑھے ہاتھ پیر سلامت رکھ، سانو فرعون بنا کے نہیں یار ہاتھ پیر تو جانے نہیں ایک دن، موت نے دیکھ دن یہ انہوں نے ساری حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ موت نے آنا، یہ وجود ایک دن مٹی ملنا، ہاتھ پیر ایک دن گل سڑ جانے، انہاں دے بچانے دی ضرورت نہیں۔ اللہ سانو ہمت دے، استقامت دے اور ایمان دے نال شہادت عطا فرما کہ اسی تیری بارگاہ سرخرو ہو کے پہنچ۔ یہ حاصل ہے ساریاں تعلیمات نبوت کہ بندے دا انجام بخیر ہوئے اور اللہ دی بارگاہ سرخرو ہو کے پہنچے۔ یہ انہوں نے پڑھایا لکھایا کہیں کسی بھی نہیں۔ جس ویلے نور ایمان آندا تے یہ انہوں دے دل دا ربط ہویا قلب نبوت نال تے یہ علوم القائی طور تے انعکاسی طور تے قلب نبوت جو انہوں دے قلوب منعکس ہو گئے، اتھے علوم دا خزانہ پہنچ گیا، علوم دی تفصیل پہنچ گئی، ما حصل پہنچ گیا، اللہ دا رب العالمین ہونا، اللہ دی ذات اور اس دی صفات انہاں من لیان، انہاں آخرت من لئیے، انہاں آخرت دے عذاب و ثواب من لے، انہاں نے آخرت دی سرخروئی دی تمنا کیتی ہے، جنہاں نو نہ خدا دا پتہ ہے نہ رسول دا پتہ ہے نہ آخرت دا پتہ ہے۔ جڑے فرعون نو خدا سمجھے انہاں نو ایسی سمجھ آئیے کہ اللہ رب العالمین دے ایسے قربان ہونے تو انہاں دا دل کر گیا اور وہ دعا پہ کر دیں کہ اللہ سانو ہمت دے کہ اسی تیری راہ ساڈا جسم کٹیا جائے اور اسی تیری راہ ایمان لے کے دنیا تو رخصت ہوئیے۔ یہ ہے خاصا ایمان دا اور یہ ہے ذریعہ حقیقی علم دا۔ لکھنا پڑھنا جڑا یہ ایک ذریعہ علم نو منتقل کرنے دا، لکھنا پڑھنا علم نہیں، لکھنا پڑھنا جڑا یا حروف یا فکرے یا جملے یہ ہے کہ تسی جو کچھ جان دے ہو اس نو دوسرے دی طرف منتقل کر سکتے ہو، تحریر منضبط کر سکتے ہو، بعد آنے والے واسطے بھی رہ رہنا۔ لیکن علم نہ ہے جاننے دا، کوئی لکھنے پڑھنے تو پڑھ کے جانے، کوئی کسی کو سن کے جانے، اور سب تو اعلیٰ علم وہ ہے جیڑا انہاں نو حاصل ہویا، جیڑا القائی طور تے قلب نبوت جو حاصل ہو جائے، من جانب اللہ دلہ تے القاء ہو جائے، یہ علم سب تو اعلیٰ سب تو یقینی ہوگا۔ اور انبیاء علیہ السلام نو اسی طریقے نہ تعلیم فرمایا ہوا، اللہ دے کسی نبی نے دنیا تے کسی کو کوئی حرف لکھنا پڑھنا نہیں سکھیا، کوئی کتاب کسی کو نہیں پڑھی، کسی دی صحبت اجرا کے گلا نہیں سنیا، بلکہ سارے علوم اللہ کریم دی طرف انبیاء علیہ السلام دے قلوب مبارکہ وچ القا کر دیتے ہوئے۔ جتنا علم اللہ دینا چاہتا ہوں گا وہ ذاتی طور تے انہاں دے قلوب وچ القا کرتا رہا۔ اور کسی امتی نو اگر یہ نعمت نصیب ہو جائے کہ قلب نبوت اس دے دل وچ علوم منتقل ہو ونجن یا اللہ دی طرف القا ہو ونجن تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینے جڑے خزانے میں ابو بکر دے سینے چونڈیل دیتے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك آلهتك۔ فرعون دے جڑے اہل دربار ہے اور فرعون دے قوم دے لوگ جڑے وہ آکھن لگے اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض۔ دیکھو کیسی عجیب گل ہے، ہر بندے دے ذہن چ سودا سما ویندا کہ جو میں آکھنا وہ حق ہے، جڑا میری گل دے مخالفت کرے اے فساد ہے۔ یعنی جڑا ظلم وہ خود کرتا رہے اس دی پرواہ نہیں کرتا تے اگوں اساں کوئی جواب دے، جس طرح امریکہ پوری دنیا تے دہشت گردی کر رہا، افغانستان نو تباہ کر دیتا، عراق نو تباہ کر دیتا، کم و بیش دنیا دے 128 ممالک خانہ جنگی ہو رہی ہے جس دے وچ سارا اسلحہ امریکہ سپلائی کر رہا اور بیچ رہا۔
یہ پوری دنیا تے جڑی اگ لگی ہوئی اور قتل عام ہو رہا اور انسانی خون بہایا جا رہا، اس دے پیچھے امریکہ اور امریکہ دے مفادات ہیں، لیکن اس نو دہشت گردی نہیں آتا۔ تے جنہاں دے ملک تے چڑھ دوڑیا اگوں وہ اپنا دفاع کردا تھا، یہ دہشت گرد ہے۔ یعنی جنہاں نو اپنے دفاع دا حق ہے، انہاں نو دینی اعتبار نال بھی دنیاوی اعتبار نال بھی جڑے لوگ ایمان نہیں رکھتے یہ تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی دے گھر تے چڑھ دوڑی تو اس گھر والے دا حق ہے کہ اپنے گھر دا دفاع کرے۔ وہ جڑے اپنے گھر دا دفاع کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہو گئے۔ یہ کلیہ اتنے انہاں استعمال کیتا۔ فرعون دے اہل دربار عمراء آکھن لگے فرعون نو کہ یار تو بادشاہ سلامت موسیٰ اور اس دی قوم نو چھوڑ دینا کہ روئے زمین تے فساد کرن، یعنی بنی اسرائیل نو ظلمن قتل کر دے، کوئی انہوں نے پوچھتا نہیں آ، جانوران دی طرح انہوں کو کم لین دے، کوئی انسانی حق انہوں دا نہیں آ، کوئی انہوں مزدوری نہیں دے دے، بس زندہ رہنے واسطے خوراک دے چھوڑو سارا دن اور کم لین دے، چابک ہاتھ چاہنا ہنٹر نہ مار کے کم لین دے، کوئی بیمار ہوئے نہیں پوچھ دے، کوئی مر جائے پرا سٹ چھوڑ دے۔ یہ سارا تو انہوں دے نزدیک انصاف ہے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام نے اگو آکھیا بے ظلم چھوڑ دیو، ظلم نہ کرو، تسی توبہ کرو، تسی بھی مسلمان ہو جاؤ، اور اگر تانوں یہ توفیق نہیں تو بنی اسرائیل نہ ظلم نہ کرو، یہ قوم میرے سپورٹ کرو، اسی مصر چھوڑ دینے، وہ آدھے یہ تو یہ فساد پہ کر دینے، مصر چھوڑ دیں گے تو شہر ساری خدمت کون کرے گا، سارے کام کون کرے گا، ساری نوکری کون دے گا، یہ تو روئے زمین تے یہ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ آخر لگے میں تو موسیٰ نو اور اس دی قوم نو چھوڑ دینا، اے تیرا بھی نہ تینو معبود منن، نہ جنہ بتاں دی تو پوجا کرنا، انہاں نو معبود منن، یہ تیرے تو اور تیرے بتاں نو چھوڑ کے ایک وکھرا معبود منی بیٹھے۔ ایک تو یہ بڑی زیادتی ہے، بڑی بغاوت ہے، اور پھر یہ فساد کرن گے، ساڈی گل نہیں منن گے تو انہاں دے نزدیک تو فساد ہے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وهم قاهرون، آخر لگا میں انہاں دے بیٹے قتل کر دیاں گا اور انہاں دی بیٹیاں صرف زندہ چھوڑاں گا، انا فوقهم قاهرون، اور میں انہاں تے بڑا اپنا میرا غضب ہوے گا اور میں انہاں نوں تباہ کر دیاں گا، انہاں نوں میرا غصے دی سمجھ آ جائے گی، میرے غضب دا پتہ لگ جائے گا۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گل سن کے اپنی قوم نو آکھیا استعینوا باللہ، اللہ کو مدد منگو، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ کو دعا کرو، واصبروا، اور صبر کرو۔ صبر تو مراد یہ ہے کہ دکھ یا تکلیف ویکھ کے تے ایمان نو نہ چھوڑ دیو، اللہ دی اطاعت نہ چھوڑ دیو، اللہ تے بھروسہ نہ چھوڑ دیو، اس تے جمے رہو۔ اللہ دی نافرمانی نہ کرنا سب تو بڑا صبر ہے۔ اللہ دی اطاعت تے جم جاؤ، اللہ دی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو مدد منگو۔ ان الارض للہ، یہ ملک جتنے نے اللہ دے نے، فرعوناں دے یا بادشاہ دے یا حکمراناں دے نہیں، یہ زمین جڑی رب دی ہے، او خالق بھی اس دا، مالک بھی اس دا۔ ان الارض للہ، یہ زمین، یہ حکومتاں، یہ ملک یہ اللہ دے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندیاں چوں جس نو چاہندا اس نو دے دیندا کچھ عرصے واسطے، اور جس نو چاہندا اس نو اس دا وارث اور مالک بنا دینا۔ لیکن یہ ملکیت عارضی ہے، وقتی ہے۔ اگر اج حکومت اور اقتدار فرعون کولے تو کل تہاڈے کول بھی ہو سکدا۔ اس سے نہ گھبرا جاؤ، فرعون کو بڑی طاقت ہے تو بڑیاں فوجاں تو بڑا ملک ہے تو بڑی دولت ہے۔ اے ملک، اے دولت، اے طاقت، اے زمین، یہ سب اللہ دی ہے۔ ہاں تسی اللہ پاک دے نال اللہ کو مدد منگو، اور مدد منگنے کا طریقہ ہے اللہ دی اطاعت تے جم جاؤ، صبر کرو، اللہ دی نافرمانی نہ کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور یہ یقیناً ان الارض للہ، ملک اللہ دے گا، یورثھا من یشاء، جساں چاہے انہاں دا مالک بنا دیندا اپنے بندیاں چوں، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت جیڑی ہے وہ صرف انہاں لوکاں واسطے جڑے اللہ دا تقوی اختیار کرتے۔ یعنی دنیاوی حکومتوں اور اقتدار یہ کافراں نوں بھی دے دینا، دنیاوی حکومت اور اقتدار وقتی طور تے ظالماں دے کول بھی آ ویندا، فرعوناں کول بھی آ ویندا، لیکن
عارضی ہونا، وقتی ہونا، اور اللہ حالات بدل دینا، اور جڑے لوگ اللہ کی اطاعت کر دیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کو مدد منگ دیں، انقلاب پیدا کر دینا اور ظالموں کو کھس کے مظلومان دے دینا، اور پھر ویکھدا کہ یہ انصاف کر دیں کہ نہیں۔ لیکن یہ جڑی ہے اتل پتل یہ دنیا جو ہوندی، آخرت طے شدہ معاملہ، آخرت صرف انہاں واسطے جڑے متقی اور پرہیزگار اور اللہ کی اطاعت کرنے والے حسن۔ آخرت ایسے حادثات نہیں ہوندے کہ وہ کدی کافر نو یا ظالم نو بھی مل جائے، نہیں۔ آخرت جیڑی ہے وہ صرف متقی اللہ دے بندے واسطے، اللہ دے نیک بندے واسطے جنہاں دا اللہ دے نال یقین و ایمان محکم ہے، اللہ دی عبادت کر دین، اللہ دی اطاعت کر دین، اور والعاقبۃ للمتقین، آخرت صرف انہاں واسطے۔ قارو، موسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی بڑی، بنی اسرائیل بھی جس حالش پہنچ چکے، انہاں دے مزاج بھی بڑے عجیب ہو چکے، اور غلامی دی لعنت ایسی ہے کہ یہ انساناں دے مزاج مسخ کر دیں گے۔ وہ چونکہ کئی صدیاں فرعوناں دے غلام رہے اور بری طرح انہاں نال سلوک کیتا گیا، اور انہاں کوئی جڑا ہے آزادی دا یا عام انسانی جڑا شعور ہوندا، جڑا آزادی پنپ دا، وہ تو رہا نہیں، غلامی پس 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 کے تو انہاں دی جڑیاں مزاج اور انہاں دی جڑیاں گلاں اور انہاں دے جڑے کردار وہ بھی مسخ ہو گئے۔ قالو اوذینا من قبل ان تاتینا، آکھن لگے موسیٰ اساں تے ایک گل دا پتہ بے تو نہ آیا تاں سانو تکلیف ہوندی ہے، مار پوندی ہے، بھوک ہوندی ہے، تکلیف ہونی ہے۔ ومن بعد ما جئتنا، تے جے تو مبعوث ہو کے نبوت لے کے آ گیا تو سانو تو اجیاں جتیاں پیاں پوندیاں، مار پئی پوندی ہے، فرعون دی غلامی پہ کرنے، قبطی مار دین، لٹ دین، ساڈی تے کوئی گل جے تسی نہیں تشریف لے آؤ تاں بھی ساڈے حال ہے، تسی آ گئے تو فرق تو کوئی نہیں پہ، سانو تو مار ہی پئی پوندی۔ یعنی انہاں دے نزدیک ایمان لے آنا، نور ایمان دا نصیب ہونا، نبی دی صحبت دا نصیب ہونا، یہ انہاں سمجھ جیڑی گل جادوگر ہے کہ لمحے سمجھ گئے نا۔ وہ بنی اسرائیل جنہاں دی طرف مبعوث ہوئے موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں سمجھ پا یار سن تو تسی نہ ہوئے تاں بھی مار پوندی، آگے تاں بھی مار ہی پہ پوندی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا گھبراؤ نہیں، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا گھبراؤ نہیں، انتظار کرو، ان قریب اللہ تواڈے دشمن نو تباہ کر دے گا اور حکومت تواڈی ہو سی، یہ ملک تانوں دے دے گا، اور پھر ویکھے گا تسی کیا کرتے ہو، پھر تواڈی آزمائش دے وقت آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔